बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 18 जुलाई है 2026 है। कल ज़रा तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं वीलॉग नहीं कर सका। तो आज दोस्तों कुछ बातें थोड़ी सी माजी से करूँगा और कुछ मेरे अहबाब ने मुझसे नई बातें की हैं। उन्होंने कहा जनाब आप अपने वीलॉग में थोड़ा इल्म को भी बयान किया करें, लोगों को फ़ायदा हो। तो आज से हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो आम अहबाब को, आम लोगों को देखने से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये हमें देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता चलूँ कि इस महीने में 21 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे के बाद कमर दर अकरब का वक्त शुरू हो जाएगा और ये 24 जुलाई जुमे के दिन सुबह तकरीबन कोई 7-8 बजे जाके ख़त्म होगा। अब ये जो दोस्तों जो वक्त है इस महीने का, ये बहुत नहस है। इस वक्त में शादी करना, निकाह करना, रुखसती करना, ये जो दोस्तों कमर दर अकरब होता है, ये बहुत नहस वक्त होता है। ये जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं दोस्तों, इस वक्त में किसी भी काम का नुक्ता आगाज़ करना असल में नहस होता है। मैंने अपनी लाइफ में जिन लोगों को जो मशवरे दिए, वक्त आने पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। आज दोस्तों, आज मैं जहाँ हूँ, दोस्तों की बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारे दोस्त हैं, वो मुल्तान में रहते हैं। उनके आगे एक दोस्त मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि पूछा ऐसे कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मैं अपने जो बुनियादें खुदवा के आ रहा हूँ। मैंने कहा जी आज तो बड़ा नेगेटिव डे है, कमर दर अकरब है। ये बात है कोई 99 या 2000 की। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब हम घर बनाएंगे और बस हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, कोई मसला नहीं। मैं कहा ठीक। वही साहब मुझे 8 साल बाद दोबारा उसी दोस्त के यहाँ मिले तो मुझे देख के खड़े हो गए, कहने लगे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मैं समझता था कि मैं तो सिर्फ 1.5-2 करोड़ का घर बनाऊंगा, मेरे पास तो काफ़ी पैसा था, लेकिन यकीन कीजिए कहता है ऐसे मसले बने हैं कि आज तक हमारा घर मुकम्मल नहीं हुआ। जो मैंने दोस्तों आपको माजी में शेर सुनाया था, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया था, जो कि सन की रस्सी सांप बने, ना ऊन उसे ना जान, इल्म बगैर फ़कीरी आमद जैसे हो हैवान। अब दोस्तों ये जो इल्म है ये अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह जिसको चाहे नवाजे। तो आज के दोस्तों जायचे में सबसे पहले मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो डेटा कलेक्शन है आज के दिन में कमर का जो मुकाम है दोस्तों, वो ज़ोहरा के साथ और ज़म के साथ बुर्ज शुमला में है। बुर्ज शुमला पाकिस्तान के जायचे का छठा खाना है, लिहाजा यहाँ पे चाँद का आ जाना और इन ज़ोहरा यहाँ हबूत में है और ये पाकिस्तान के जायचे में 7वें खाने का हकम सितारा है। और मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया था कि ये वज़ीर-ए-आज़म की शोहरत का घर है, शोहरत का सितारा है, उसकी कामयाबी का सितारा है। तो ये अब अपने हबूत के खाने में है। आपको मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म कहीं नज़र नहीं आ रहे होंगे, बल्कि लगता ही नहीं है कि कोई वज़ीर-ए-आज़म है, उसको कोई बात करनी चाहिए, इन हालात पे कोई बयान देना चाहिए। आपको देखिए मशरिक़ से मग़रिब तक मौजूदा हालात में आपको वज़ीर-ए-आज़म नज़र ही नहीं आएंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि ये जायचे का कानून है। ज़ोहरा अपने हबूत के खाने में जा रहा है। आज का दिन नेचुरल जायचे में बहुत नेगेटिव है। इसमें सफ़र भी आज के दिन में नेगेटिव है। याद रखिएगा, अगर आज आप कहीं इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हैं, मुल्क के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो ये आपको जायचा तंबीह करता है कि बहुत एहतियात करें। दूसरा, इस दिन में अगर कोई साहब कर्ज़ लेते हैं तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो अपनी जितना वापस कर सकते हैं उससे भी कम कर्ज़ लें, वरना वो कर्ज़ई हो जाएंगे। तीसरी बात ये है दोस्तों, अगर कोई साहब ये आज के दिन में चाहते हैं कि किसी से मुलाकात करें, कोई फ़ायदा हासिल करें, तो आज जायचा उनके लिए भी नेगेटिव है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई साहब ये चाहते हैं आज वो कोई तब्दीली का काम करें, पहले कुछ और काम कर रहे थे, आज नया काम शुरू करना चाहें, वो भी उनके लिए नाक़िस रहेगा। क्योंकि आज के दिन में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि चाँद का मकाम, ज़ोहरा का मकाम जो ज़म के साथ है, इंतहाई नेगेटिव है। करंटली जायचे में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ोहल की और अतारत की आपस में नहस नज़रात शुरू हो गई। ये वही नहस नज़रात हैं जो मैंने आपसे, ये मेरी वीडियो देखिए, ये वीडियो मैंने बयान की थी।
کہ صورتحال کیا ہے۔ اب مریخ کی دوستوں انتہائی پازیٹیو نظر زحل کے ساتھ ہے۔ یہ جو مریخ کی اور زحل کی آپس میں نظر ہے، آج ان کا نقطۂ آغاز ہے، بالکل آپ سمجھیے تیسری نظر ہے، بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے لیکن طاقتور ہے۔ یہ اصل میں یہ بیان کر رہی ہے کہ بیانیہ بدل رہا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، بیک گراؤنڈ میوزک بھی بدل رہا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں۔ آج دوستو آپ حقیقی نقطۂ نظر سے دیکھیں، کیا جو میں نے پریڈکشن کی 100% پوری نہیں ہوئی؟ ذرا غور کیجئے، موجودہ جو حکومت ہے اس نے ملک کو قرضہ لے لے کے کہاں پہنچایا ہے۔ اب وہ باتیں ساری سامنے آئیں گی۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وزیر اعظم کے ذائچے کے اندر جو اس کی کامیابی کا، اس کی شہرت کا ستارہ ہے وہ داغدار ہے۔ اس سے ناکام، اس سے کمزور وزیر اعظم کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا، جو موجودہ یہ فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں صرف پلوٹو 3 درجے پر ورس ہے، اور نیپچون کے ساتھ اور یورنس کے ساتھ اس کی نظرات ہیں۔ اب جب یہ نیپچون اور یورنس کے ساتھ اس کی نظرات ہیں، یہ نظرات اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ موجودہ وقت میں تمام چیزیں جو ماضی میں کیے گئے اقدامات تھے، اگر زحل کو، عطارد کو، شمس کو، مریخ کو، پلوٹو کو اور یونس کو، ان سب کے نظرات کو غور سے پڑھا جائے، اس میں جو پاکستان کے حال کے خانے کے ستارے ہیں ان کو پڑھا جائے، تو اس وقت ذائچے میں سب سے طاقتور ستارہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، عدلیہ کا ہے، عمران خان کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، ماضی میں دوستو حکومت کے جو مخالف الائنس ہے وہ طاقتور ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں حکومت کے خلاف بیان دینے میں کون بندہ کہاں کھڑا ہے۔ دوستو یہ ذائچے کا ایک قانون ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا ہے۔ اس وقت جو میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ زحل اب آہستہ آہستہ اپنے ریورس ہونے والے مقام پہ پہنچ رہا ہے، جہاں سے اس نے پیچھے ہٹنا ہے۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ مریخ اس وقت، جو کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس نے 7 نظر قائم کی زحل کے ساتھ، تو میں نے آپ سے عرض کیا بیک گراؤنڈ میوزک چینج ہو رہا ہے۔ اب دوستو یہی مریخ جیسے جیسے اب آگے جائے گا تو اس کی پریڈکشن میں چینجز آئیں گی، کیونکہ ابھی تو آتشی ستارہ بادی برج میں ہے، طاقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ حاصل ہے۔ اسے اگلے خانے میں دوستو اس نے اپنے حبوط کے خانے میں جانا ہے، تو صورتحال کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آنے والے وقت میں ایک کران ہو رہا ہے، یہ کران مابین 7 شارگان کے ہونا ہے، شمس کا اور مشتری کا۔ ماضی میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو شمس کا اور مشتری کا کران ہوا وہ برج سرطان میں ہوا، جس میں مشتری جو تھا وہ اپنے شرف کے خانے میں تھا اور سورج یہاں پہ اپنے اوج کے خانے میں۔ آج ذائچے میں مشتری اپنے دوست کے گھر میں ہے، انتہائی طاقتور ہو چکا ہے۔ اس کی دوستوں پیچھے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یورنس اپنی تمام تر طاقت اس کو دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیپچون اس کو دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ دوستوں پلوٹو بھی اس کو طاقت دے رہا ہے۔ اب یہ جو طاقت کا منبع ہے نا دوستو، یہ پیچھے آپ سمجھیے کہ وہ حل چل رہا ہے جو بہت گہرا ہے اور جس میں اب شدت آئے گی۔ پہلے حل چلنا ذرا سلو تھا، اب ذرا شدت کے ساتھ حل چلے گا۔ اور یہ آتشی برج میں مشتری کا آگے بیٹھ جانا اور آتشی ستارے کا یہاں قیام کرنا اور آتشی برج میں بیٹھ کے نیپچون کے اس کو طاقت دینا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نیچرل ذائچے میں جو باتیں ہیں آپ دیکھیے، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہوائی باتیں ہوں گی، جو ہوائی حملے ہوں گے، اب وہ شدت اختیار کریں گے۔ آپ دیکھیے اس پریڈکشن میں کیسے رہا، جب وہ ستارے وہاں پہنچے تو ڈرون اٹیکس جو ایران نے کیے امریکہ کے اوپر، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ابھی امریکہ بھی حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر، لیکن ذائچے کا جو قاعدہ کلیہ ہے دوستو، جب آپ کا ستارہ ریورس ہوگا، آپ جو کام کریں گے وہ آپ کے گلے پڑیں گے۔ اب امریکہ کا جو ستارہ ہے عطارد، وہ اس وقت ریورس ہے، اور ریورس جو ستارہ ہوتا ہے دوستو، اس کی اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے۔ تو یہ ایک نحس ترین وقت ہوتا ہے ایسٹرالوجی میں، لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کے جو ناکام ترین صدر ثابت ہوں گے، اس میں ٹاپ آف لسٹ رہیں گے۔ آج کے ان کے کیے گئے اقدامات امریکہ کے لیے زوال کا باعث ثابت ہوں گے، اور آپ دیکھیے آہستہ آہستہ باتیں اسی طرف جا رہی ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ کمزور آدمی ہیں، اس وقت وہ اتنے طاقتور آدمی نہیں ہیں، ان کے ذائچہ پیدائش میں ان کا ذاتی ستارہ اور امریکہ کے صدر کے بطور ان کا ستارہ آپس میں نیگیٹو ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آپ غور کیجئے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی جو احکامات دیے، سپریم کورٹ امریکہ کی نے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ تو دوستو، یہ ذائچہ ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، اور سدا بادشاہت میرے مالک کی ہے۔ جیسے جیسے دوستو اس سے آگے ستارے جائیں گے، جو جو باتیں بتائیں گے وہ انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب دوستو، روزانہ کی بنیاد پہ ہم جو ویڈیو کریں گے اس میں ہم اس دن کے حوالے سے، جیسے آج بتایا کہ آج ایک نیگیٹو ڈے ہے، ان چیزوں میں آپ کمزور ہیں، یہ کام نہ کریں۔ علم دوستو وہ ہے جس سے آپ کو راستہ ملے، روشنی ملے۔ تو انشاءاللہ میں تمام احباب سے یہ عرض کروں گا کہ میری یہ ویڈیو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ جو لوگ آج نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ رک جائیں، تھوڑا انتظار کریں، روزانہ کی بنیاد پہ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں، ہم آپ کو اچھا اور برا وقت جو ذائچے میں آئے گا وہ بیان کرتے رہیں۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور، اگر آپ بیٹھ کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہے، نظام انہضام خراب ہے، آپ مجبور ہیں کسی ایک وقت میں دن میں ہوٹل کے کھانے کھاتے ہیں، باہر سے کھانے کھاتے ہیں، بیکری کے آئٹم کھاتے ہیں، اور پیزا یا آپ سموسے کھاتے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں جس میں تیل میں ابلی ہوئی چیزیں ہیں، تیل میں بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تیل میں پکائی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب کو دوستو، ان سب کے مضر اثرات کو دور کرنے کے لیے ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔